بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. کہ خداوند رب الجلال سے قرآن کریم میں ارشاد ہو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین اور مؤمنات ایک دوسرے کے بحیفا ہیں، یعنی دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بتحقیق اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. مرحمت والا محمد صلوات اللهم صل على محمد. تمام سامنے والے میزبان یہاں پر مہمان یہاں پر گزارشی یا درمیوں مجلسین مہمان یا میزبان آ تو دیش دونوں بولے پہلے دونوں آزاداری مجلس دونوں کو نوٹس کی یادرم دینا بیٹا تو ہم کو ڈسٹرب دونوں سائن ہوئے ڈسٹرب نہ بانی انشاءاللہ. تو ہر ایک فرش ازانی فرش ازاد کی کاری پبلی چاہے مہمان ہو چاہے میزبان ہو اس کو دش خدا تعالی صاحب بھی مسلم لکھے ہو لیکن دش میں فرش ازا یعنی عرش خدا فرش ازا یعنی عرش خدا کی حاضر ہر تگڑے برابر ہے. حاضر سے نہیں وہ چھوٹے کتو کی جگہ نشتو آرام آرام دے انشاءاللہ. مرحبا ہمارا دیگر سوال اللهم صل على محمد وعلى محمد. آیت مجیدہ چھ دیر تجزیہ ہم مختلف پہلو بھی لہذا مزید تجزیہ ہم ضرورت نہیں. بس آیت اگر تمہیں خدا و تعالی تو شکل دو کو تے انٹرنیٹ یا حتیٰ کہ یعنی آیت سے چیٹ جی پی ٹی چلتا تو اس کو وضاحت دیتی ہے تو وہ بھی آپ کو پورا ڈیٹیل آگے رکھ دیتا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں. آج کل کے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف آپ کو وقت دینے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اتنا زیادہ غیر اتھینٹک یا اپنی طرف سے بنا کے نہیں دیتا ہے. دوسرے یوگ مواد فراہم دے ہوں اس کے پاس جو بینک ہے مواد ہے وہی آپ کو دے دیتا ہے. یہ نہیں کہ وہ بالکل جو ہے خراب ہو گوگلیا ہو جائے تو سے معاملے نہ رشا اتھینٹک بھی ہے، یعنی جیسا آپ کا سوال ہوگا ویسے اسی طرف سے جواب پائے گا. یعنی اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے مطلب نکلوانا آتا ہے یا نہیں آتا، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لہٰذا یہ آئی اے یا اے آئی کا زمانہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، مختلف تفاصیل اس میں آپ کو مل جائیں گے. تو خداوند رب الجلال نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین اور مؤمنات ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ جو دوست ہیں ان کا رول کیا ہے، یہ کرتے کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں. تو خدا فرماتا ہے یأمرون بالمعروف، یہ جو دوست ہیں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی نماز کی طرف لے کے آتے ہیں، یعنی نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، احکام الہی کے پابند ہیں، جو بھی حکم خدا ان کے پیش نظر ہے اس پر عمل پیرا ہیں. ویؤتون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اگر یہ ساری صفات ان مؤمنین و مؤمنات میں پائی جائیں تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا. اب آپ سوچیں اگر اللہ کی رحمت کسی پر نازل ہو جائے تو پھر اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت رہتی ہے نہیں. تو ویسے حد ہے کسی انسان کی کامیابی اور نجات کے لیے کہ اللہ کی طرف سے اس پر رحمت نازل ہو جائے. جب یہ جو دوست مومن و مومنات ہیں ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے تو پھر یہی کرنا چاہیے ہمیں. ہم مومن بھی ہیں، ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، ایک دوسرے کے لیے یہ جو صفات مومن مومنات کی ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اپنے آپ کو رحمت خداوندی کے لیے مستحق بنائیں. ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً بے شک اللہ رب العزت بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. تین خدمتنی بلا مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام ایک حدیث ایک نقل بلاغوں سے نقل ہے، اس کو یاد ہے ترجمہ. امام نے ارشاد فرمایا خالد الناس مخالدۃ ان متم معها بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم. امام نے فرمایا لوگوں میں اس طرح مل جل کر رہو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہارے فراق میں تم پر گریہ کریں اور اگر تم زندہ رہو تو تمہاری زیارت کے لیے وہ مشتاق ہو جائیں. اس طرح زندگی گزارو. مسرجلا دعوتوں فکر دعوت یعنی فکر دعوت کہ بھائی سوچیں آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہ آپ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے مرنے سے
لوگ سب ان پر گریا کرتے ہیں اور جن کے زندہ ہوتے ہوئے یعنی وہ لوگ ان کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں. ہمیں سے کتنے ایسے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمارے اندر کون سی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے ہاں اصحاب العزیز ہم نہیں ہیں؟ یعنی بے شوباش کے ہاں سے ہم شوباش ہے کہ ہاں اصل یہ غلطی ہے. غلطی ہو جائے غلطی اور غلطی خبر بھی نہیں تو پھر وہ دور کرنا آسان ہے. جیسے کہ ایک ڈاکٹر کے لیے تشخیص کرنا مشکل ہے، جب تشخیص ہو جائے بیماری کا تو پھر وہ علاج آسانی سے کر سکتا ہے. اسی طرح یعنی روحانی بیماری جیسے یوگ مشکل ہے. یوگ کا جو ہوں کہ میں شوباش ہاں کوئی ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتا، کوئی ہم سے ملنا پسند نہیں کرتا، کوئی ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی ہمارا روبرو رہنا نہیں چاہتا. کیا وجہ ہے ہمیں ہمارے کیا ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم بدظن ہوئے اور بدگمان جو ہے چہرہ بنے ہوئے لوگوں کے سامنے بیٹھے؟ کیا وجہ؟ وہی تو وجہ ہے نا. مجھے تو بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مشتاق ہوتے ہیں کہ ان سے جا کے ملیں، ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی صحبت میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کوئی نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ لہٰذا امین کرام اس روایت پر جو ہے مزید آپ غور کریں. آج یہاں سے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آج کا جو ہماری تقریر ہے، آج کی جو ہماری تقریر ہے وہ یہاں سے آگے شروع ہو جاتی ہے. آپ درود پڑھیں محمد کی ذات پر آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حلال مشکلات امیر کائنات یعصوب دین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عجبت لمن یرغب فی التکثر من الاصحاب. ماں فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے دوستوں کی تعداد بڑھانے کی تمنا رکھتا ہے، اپنے دوستوں کی تعداد بڑھانے کا خواہش مند ہے، لیکن کئی فلا یصحب العلماء، وہ کیوں علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتا. الالباء الاتقیاء، وہ علماء جو صاحب خرد ہیں اور متقی ہیں. متقی اور عقل مند علماء کی صحبت کیوں اختیار نہیں کرتا وہ شخص جو اپنے حلقہ احباب کے دائرے کو بڑھانا چاہتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں علماء میں ایسا کیا ہے کہ ان کی صحبت اختیار کرنے سے اس کے حلقہ احباب کا دائرہ بڑھ جائے گا؟ کیا اس خصوصیت علماء میں؟ پھر ابھی مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں الذین، علماء وہ ہیں جو یغنم فضائلہم، کہ اس شخص کے لیے جو علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے اس شخص کے لیے علماء کی فضیلت اس کے لیے غنیمت ہے. علماء کی جو فضیلت ہے وہ اس کے لیے غنیمت ہے، تو اس کو غنیمت سمجھے اور علماء کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا شروع کرے. پھر فرمایا وتحذب علومهم، اور علماء کی جو علم ہے، علماء کا جو علم ہے وہ اس کو تربیت دیتا ہے. یعنی علماء لگا بیٹھے تو یقیناً علماء وہ ہے جس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، تو اسی علم وجہ سے جو بھی تہذیب ہے اسی تربیت بھی وہ تربیت ہو جاتی ہے اس کی. وتزينه صحبتهم، اور ان کی جو صحبت ہے اس کے لیے باعث زینت ہے. نہیں، حدیث ایک منفی پہلو ہے، ہم اس ایک مثبت پہلو ہے. منفی پہلو یہ ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو مجھ جیسے چھوٹے طلاب ہیں ان کے ساتھ وہ صحبت اختیار کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس طالب علم یا عالم دین سے خود کچھ کسب کرے، اس کی فضائل حاصل کرے، اس سے تربیت حاصل کرے، یا اس سے اس کی صحبت کو اپنے لیے زینت کرا دے، بجائے اس کے اس مولوی کو ہی بگاڑ دیتے ہیں. مولوی کو ہی بگاڑ دیتے ہیں. وہ ایک اچھا بڑا انسان تھا، اب بہت سارے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ اب مہدی میں آنا چھوڑ دیا، اس نے وہ لوگوں کے ہاں بدگماں ہو کے رہ گیا. لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یعنی لوگ بجائے اس کے کہ اس سے کسب فیض حاصل کرتے، وہ اس سے مولانا نے کسب فیض حاصل کر کے الٹا ہو گیا انسان. ایسا بھی ہوتا ہے. بشرطے کہ کوئی شخص جو اپنے حلقہ احباب دوستوں کو پڑھانا چاہتا ہے، وہ اگر سیکھنے کی غرض سے علماء کی فضیلت کو غنیمت سمجھ کر، یا علماء کے علم کو اپنے لیے تربیت کا ذریعہ سمجھ کر، یا علماء کی صحبت کو اپنے لیے زینت سمجھ کر اگر بیٹھتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم وہ صاحب فضائل ہوتا ہے، ہم وہ تربیت یافتہ اور مہذب انسان ہوتا ہے، اور ہم وہ علماء کی صحبت کی وجہ سے وہ بازینت انسان ہوتا ہے. جب ایک انسان کے پاس فضیلتیں بھی ہوں، وہ تربیت یافتہ بھی ہو اور وہ مزین بھی ہو علماء کی زینت کی صحبت کی وجہ سے، تو پھر اس انسان سے ملنا کوئی پسند کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بس یوں انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بہت سارے دوست بن جاتے ہیں. اس لیے محمد والے محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد والے محمد. اور دیگر صلوات. اللهم صل على محمد والے محمد. بس امام علیہ السلام کے اس نورانی کلام کا یہ مقصد ہے. ورنہ تو ہم ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں، اگر میں اپنے دوستوں کو زیادہ کرنا چاہتا ہوں، میں بہت سارے دوست بنانا چاہتا ہوں، اور مولا فرما رہا ہے کہ آپ علماء کی ہمنشینیت کرتے ہیں. علماء تو معاشرے میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3%، 1% یا اس سے بھی کم فیصد میں معاشرے میں لوگ پائے جاتے ہیں، اس سے تو کثرت نہیں ہوتی ہے. اگر
نقطۂ نگاہ سے اس جہت سے اگر ہم سوچیں گے تو یہ حدیث ذرا ہمیں الٹی نظر آتی ہے، سمجھنے میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست زیادہ ہوں اور اس کے لیے مجھے علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. علماء اتنے زیادہ ہے نہیں کہ میرے دوست زیادہ ہو جائیں. تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ علماء کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ بافضیلت ہو جائیں گے، آپ تربیت یافتہ ہو جائیں گے، آپ صحبت علماء سے مزین ہو جائیں گے اور لوگ آپ کی طرف آنا شروع کریں گے. یوں آپ کی جو ہے آپ کے حلقۂ احباب میں جو ہے لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو جائے گا اور آپ کے دوست بھی زیادہ ہو جائیں گے. اگلی حدیث حضرت حلال الشراط امیر کائنات یعصوب دین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من دعاک الی دار الباقیہ، جو آپ کو دار باقیہ کی دعوت دے. دار باقیہ یعنی قیامت. دنیا کو دار باقیہ نہیں ہے، اسے تو سب نے گزر کے جانا ہے. برزخ بھی دار باقیہ نہیں ہے، اس سے بھی کہیں گزر کے کسی اور مرحلے پہ ہم نے جانا ہے. تو دار باقیہ کون سی جگہ ہے؟ قیامت ہے. قیامت جنت یا جہنم. اگر ہم خوش قسمت ہوئے تو جنت کی کسی کونے میں جگہ ملے گی، ادروائز جہنم ہماری ہے ہی، وہ ہم سے چھین ہی نہیں سکتا. تو وہ آخری امام فرماتے ہیں کہ من دعاک الی دار باقیہ، انسان جو آپ کو دار باقیہ کی دعوت دے، دار باقیہ کی طرف پکارے، وَأَعَانَكَ عَلَى الْعَمَلِ، اور اس دار باقیہ کی طرف جانے کے لیے عمل کرنے میں تمہاری مدد کرے. ایک ہوتا ہے نا صرف پکارتا ہے، صرف بلاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو پکارتا بھی ہے اور اس راستے پر چلنے کے لیے تمہاری مدد بھی کرتا ہے. اس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ایک سے پار نہ لگے تو پار جٹور نہیں ہے تو آگے ایج ہوں، ایک سے ہمیں نہیں نہ لگی بجو، فرق تو ہے نا. لہذا امام ارشاد فرماتا ہے جو آپ کو دار باقیہ کی طرف بلائے اور اس دار باقیہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس راستے تک اسے گزرنے کے لیے تمہاری مدد بھی کرے، فَهُوَ الصَّدِيقُ الشَّفِيقُ، وہ تمہارا انتہائی گہرا شفیق اور خالص دوست ہے. وہ تمہارا دوست ہے. دوست کو پہچاننے کا ایک اور بڑا معیار ہمارے سامنے آ گیا. جو ہمیں دار باقیہ کی طرف پکارے کہتا ہے مگر چلیں یار نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھنے جاتے ہیں. چلیں یار کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. چلیں یار کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں. چلیں یار کسی فلاحی کام کے لیے جاتے ہیں. خود بھی جاتا ہے اور اپنے دوست کو بھی لے کے جاتا ہے. ثواب کا کام ہے یہی دار باقیہ کی طرف بلانا ہے. تو خود بھی جاتا ہے اپنے دوست کو بھی لے کے جاتا ہے. تو امام فرماتے ہیں یہ تمہارا صدیق یعنی صدیق الشفیق، انتہائی گہرا شفیق اور سچا دوست ہے. اس کو کبھی ہاتھ جانے مت دینا. بس آپ دیکھیں آپ کے احباب میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ کو اس طرح سے دار باقیہ کی طرف بلائے یا نہیں ہے. میں یہاں دینک بازار کے ماحول پر تجزیہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میرے پاس کم از کم 20 منٹ کا مواد اس کے اوپر موجود ہے کہ کس طرح سے یہاں کے لوگ ہیں جو اس سے فرمان کے مطابق تبدیل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. درود پڑھو محمد محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام علیہ السلام ایک اور بہت نورانی کلام ہے. ویسے امام کے سارے کلام نورانی ہی ہیں، لیکن جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں یہ بہت زیادہ نورانی کلام ہے. امام فرماتے ہیں ایاک ومصاحبۃ الشریر، خبردار، ہوشیار ایاک یعنی ہوشیار خبردار، ومصاحبۃ الشریر، یہ برے اور شریر لوگوں کی دوستی سے اپنے آپ کو دور رکھو. ہوشیار خبردار، برے دوستوں سے، برے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. ان کی دوستی میں، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھا کرو، نہ بیٹھا کرو. کیوں؟ کیا ہوگا مولانا ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی مثال کوئی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ يُحْسِنُ مَنْظَرَهُ وَيَقْبَحُ أَثَرَهُ. سبحان اللہ. جب مثال مولانا دی ہے فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ جو ہے وہ جو بہت تیز سیکل اور چمکی ہوئی تلوار کی طرح ہے. وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن ان کا اثر بہت برا ہوتا ہے. برے لوگ دیکھنے میں آپ کو بہت ہی خوبصورت نظر آئیں گے، تلوار کی طرح چمکیں گے، وہ بہت سیکل شدائیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں غلطی سے بھی کہیں آپ کے جسم پر لگ گیا تو اس کی چوٹ بہت گہری ہے، برنا بھی مشکل ہوتا ہے. برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. عزیزان گرامی قدر ازوین اللہ بینک پورے ہر لحاظ سے اسمسات مخلص نے بینک بینک ہر کوئی اکون مقصدی کا بنا دی خمدی جاتا تھا کہ کوئی جا کے ادا تو بینا جب تک کچھ کھونا پیونا لے جانا تمہارا بینا قد دینا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہی بینا کون پھاش بھی جاتا تو بس یہاں تک تھا بس آپ کا اور ہمارا ساتھ، یہاں تک ہم آپ کے ساتھ ہو سکتے تھے. اب ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے، آپ کے ساتھ کیا ملے گا؟ نہیں. چیک کرا تو بینا چیک سے آزاد ہے، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، نعرہ نہ بینا لیکن پتوڑ دینا. لیکن کبھی مشکل آ جائے تو وہ آپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا بتا تو کوئی مشکل کی تو میں یہ کر سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو اسے بھی ہو سکتی ہے. لیکن اصل میں ضرورت ہے اس میں ہی کہ ہم پہچانیں کون ہمارے ساتھ مخلص ہے اور کون ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. اگر یہ بصیرت ہمارے اندر ہے، یہ بصیرت ہمارے اندر ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں. اگر یہ بصیرت ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم بھی دھوکے میں ہیں. ہم دوست کو دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں اور دشمن کو دوست سمجھ بیٹھتے ہیں. لیکن اپنا مسئلہ کر پتہ لگ گیا مشکل آ سکاری
چھوڑ نہیں لیتے تھے کوشش تھا مختلف طریقے میں اچھی احساس کہ دوست کو کیسے پہچانا جاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو کیسے پہچانا جاتا ہے، اپنی اولاد کو کیسے پہچانا جاتا ہے، وہ سارے طریقے وہ سارے پیمانے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں. ان پر اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو ان پیمانوں پر رکھ کے پرکھو. اگر وہ اس لائق ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے، آپ کے اولاد والے آپ کے گھر والوں میں سے ان پر اعتماد کریں. اگر وہ اس لائق ہیں کہ ان سے دوستی کی جائے تو پھر آپ ان سے دوستی کریں، ورنہ ہر غیر سے دوستی نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے اس دوستی پہ اہتمام دیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے دوستی پہ اہمیت دیا ہے، اور یعنی اسلام نے، پورے اسلام نے دوستی پہ اہمیت دیا ہے. تو اگر اسلام کا ایک ایسا اہم مسئلہ ہے تو پھر اس کو ہر کسی اہل غیر کے ساتھ جو ہے ہم نہیں اس کا تعلق برقرار سکتے. یہ بھی ایک طرح کا رشتہ ہے. میں نے عرض کیا کہ ایک ایسا رشتہ ہے، امام نے فرمایا آپ کے قریب ترین رشتوں میں سے قریب تر رشتہ کس چیز کا ہے؟ دوستی کا رشتہ. لہٰذا اس رشتے کا پاس رکھیں، اس کا خیال رکھیں اور اس کو بہت اچھے سے پروان چڑھائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا کریکٹر ہے، ایک ایسا کردار ہے جو آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور مستقبل میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں، بہت کچھ آپ اس سے سیکھنا ہے. اگر یہ کریکٹر آپ کی زندگی میں جو آیا ہے اگر یہ غلط ہوا تو آپ بگڑ بھی سکتے ہیں، اور خدا کرے اچھا ہوا تو پھر آپ سنبھال سکتے ہیں. درود پڑھیں محمد کی ذات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرت لقمان حکیم ساکنوں کو جو اسی وصیت ہوں گے، نصیحت وصیت اسی نام رسول نصیحت کرنی تھی کہ وہ جو ہے لقمان حکیم سے، یا بنی جالس العلماء، اے میرے بیٹے علماء کی ہمنشینی اختیار کرو، علماء کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا اختیار کرو. وزاحمہم برکبتیک، اور علماء کے سامنے زانوی تلمس طے کرو، یعنی علماء کی شاگردی اختیار کرو، علماء کی ہمنشینی اختیار کرو، علماء کی شاگردی اختیار کرو. اب علماء کی ہمنشینی اختیار کرنا اور شاگردی اختیار کرنے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہیں پر محفل میں علماء جہاں ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہ ہمنشینی ہے. علماء کے سامنے کتاب لے کر آپ زانوی تلمس طے کرتے ہیں تو یہ شاگردی ہے. لہٰذا ہم ہمنشینی اختیار کرو، ہم شاگردی اختیار کرو علماء کی. کیوں؟ لقمان حکیم کہتے ہیں فَإِنَّ الْقُلُوبَ لَتَحَيَّا بِالْحِكْمَةِ كَمَا تَحَيَّا الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ بَوَابِلِ الْقَدَرِ. کہتے ہیں کیونکہ یہ جو دل ہے، ہمارے قلوب ہے، یہ دل حکمتوں سے اسی طرح سرسبز و شاداب اور زندہ ہو جاتے ہیں جس طرح بارش کے قطروں سے وہ خشک زمین زندہ ہو جاتی ہے. یہ مولانا صاحب ہے. کون ہے میں بن رہے اور نوازی بنا رہے بیٹھ تو کلموں بھر جڑے سب کو اڑوا دے دم بھی خوبصورت جڑے. انسان کا یہ جو دل ہے یہ بھی ایک مزرعہ ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو آباد کیا جا سکتا ہے. نسو آباد کے مقابلے آبیاری ہوگی تو ذریعے ہمیں بھی دیکھو لقمان حکیم رسول کی علماء کے ساتھ دیکھو حکمت کے ذریعے سے اس کی آبیاری ہو سکتی ہے. حکمت کے ذریعے سے اس دل کو آپ بھر سکتے ہیں اور اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. لہٰذا علماء کی ہمنشینی اختیار کرو اور علماء کی شاگردی اختیار کرو. بس آخری حدیث پھر ہم آپ کی رحمتوں کا کلام کرنے کی چاہتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرت حبیب کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد کیوں علیک باخوان الصدق، ہمیشہ دوستوں کو ایسے دوستوں کو ہاتھ سے جانے نہ دو. یا اس کی یہ جو صداقت اس سے اگر آئے تو سچے دوست کی معنی استعمال ہوتا ہے، سچا دوست. فرماتے ہیں کہ علیک باخوان الصدق فإنهم عدة عند الرخاء وجنة عند البلاء. حضرت حبیب کی فرماتے ہیں ہمیشہ سچے دوستوں کو ہاتھ سے جانے نہ دو. کیوں؟ کیونکہ وہ آزمائش کے دنوں میں سرمایہ ہیں، آسائش کے دنوں میں سرمایہ ہیں اور برے دنوں میں وہ آپ کے محافظ ہیں. جنہ محافظ رکھنا. امام علی شان نے کبھی شاعر سے لکھا ہوں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ ولی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. یعنی علی حبہ جنہ، علی کی محبت کیا ہے؟ سپر ہے، محافظ ہے. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، علی محبت سپر ہی اور علی جو قسیم ہے نار و جنت کو، یعنی جہنم میں جنت تقسیم دیتے ہیں. ولی المصطفیٰ حقا، محمد مصطفیٰ حق نبی ہوں، برحق نبی ہوں، برحق وسیع ہوں. قسیم النار والجنہ ولی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ، اور جن و انس کا وہ امام ہے. امامی ہم، امام علی علیہ السلام ہم، امامی محبت ہم جنہ سپر ہی. ہم امام علی علیہ السلام جنت کا دوزخ تقسیم ایک ہوں. ہم امام علی علیہ السلام محمد مصطفیٰ ولی برحق ہوں اور ہم امام ہوں ان سے جن کی شور، اور وہ ہمارا بھی امام ہے الحمد للہ تعالی. بس مؤمنین کرام بس گلے کا گوشت دوست ایک نصیب بیروتو انی دی خدمتنی آج تو پڑھ شدے دی بیان چمہ سنی روایات تو مطابق پر کھابیوں تو جب عیار ایو ترابیوں تو کرے مشونہ کبھی دوست نصیب مشنہ دے پیتے پھر آنے کوئی پرک ہونے بھی نوازیوں مشلے تو کیا آئے سکے جھکا کوئی ویسی سلام دعا کیے تو وہ سو شکر نہیں لہذا وہ جھکا جھکنا چاہیے، اپنے دوست کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. بارک دیگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے نہیں حسنین کریمین چون بچارہ سے فکر زمانے نہیں بے اصل تو ایک عربی یعنی بادیہ نشین ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حاضر ہو روزے روز کو چھالک رہے کہ چھالک نہ کس روز ایدا تو رسول خدا تعالی یا رسول اللہ مشکاری ہم مبادیہ نشین ہم انی روز و چھال مسلم خدمت نہیں گیا مستقبل گیا ہم تو یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبول ہو قبول ہے تو انی کینی امام حسن مجتبی سے امام حسن مجتبی سے فاحش تو یہ تو پیغمبر خدا سے اگر نصیب دے اگر اچھو تلے شزے لو امام حسن مجتبی سے آئیں چھال کی ہرن وائیں چھال کی بھی مسئلہ تو امام حسین علیہ السلام کے کون تشریف عالمین کو کہا یہ فائدہ تو آکیوں کاچڑ بجو ایک آچو تو ہم ہرن چھال کو کوشنا تو رجو مڑے گنانا پیغمبر خدا کی شزے لوں تو یہ تو لوگ پیغمبر خدا کی شزے لوں امام حسن علیہ السلام خدا تو دینانا تو سے کاچو حسن مجتبی تو ہرن چھال شزے لوں لیکن مڑے تو نہ تھا سکے تو ہم کو چیز جانو چھو پیغمبر خدا سے کہا دے سمجھائی کہ دو تو امام حسین بالکل لنڈ پنڈ کروں بڑا چھاڑا بجو پیغمبر خدا کی چی امام حسین قائل جنو خاص جواب ابن ہوئی قائل جنو کوشش تو مسئلہ تو مسجد نبوی نظر ظاہرا مسجد نبوی دریا رو بجنی شروع ہوئی وہ تپیت منوز ہے جب کہاں اصحاب ہاں کو تپیت ہوئی دشمین تو ایک ہرن سے اکنو چھارے کی تو رول پہ پیغمبری شروع جو کہ ہوئی تو فصیح زبان یا رجون شروع کیا رسول اللہ می دو چھارے سے جنہوں ایک شکایت سے شکایت حیانو ہم ایک دی مسئلہ خوش پر مدد لگی کہ خوش پر سلس تو متحادف ریبین ایک نداک پردش کہ جو نداک سے مرغزہ یہ ہرن لوگوں ہموں انو چھال کی پیغمبر خدا کی خدمتی نہیں کو کہ جو تو پیغمبروں لے کی شلاک حسین سے انو چھال رو لیتا تو اشونی اشارے رونا دھرے کو رونا اشارے رضی ہرن سے منانی نداک پر جنہوں علاموں پر محض دلش لیکن چھوٹو بچو پشلس تو کوئی نداک آلی اے ہرن لوگ حسین کی بجونی لوگ پیغمبر خدا کی بجونی کہ تو حسین سے آٹھو کھڑک چھوڑ دیا تھا حسین سے اور رضی کہ آبو تو مدیس نو فمستا دیتا تو انو شوان لے کے خداش میں موقع ہوں کہ تو لوگ تھا چھا کی پیغمبرین خدمتی نے گئے تو گئے انو سے ہم سے تو کم سے تو دے پاتو کہ حسین اللہ پر تو شوان دی کشیس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا شکر تھے آدم رو چھال گا رہتا تو حسین نشست یا باب کنین کرام مسانی کف انی تمہید تھا مسانی خبر خدا کی چی حسین اجاک عزیز اصلو کہ خدا بند عالم سے حسین سے اشونی اشعرونی کہ حسینی اشعر اگر رسی مبارک مرخصالے تھک بھی تو دیتا تو جو حیوان نلا قسم چھال جنو حسین جنو کاری حسین اشعر خرید تھک نمو کاری اچھا اشبی سے کربلا نہیں دیتا تو تکیں حسین اشعر کربلا معلا یا تکو ہی رایا جنو عزیزان گرامی قدر روز عاشور مچھک اصحاب امام حسین علیہ السلام پورے شہید و قشف لگے بنی ہاشمی جوانی کا اکثر شہید لگے بعض روایاتوں مطابق آخری شہید حضرت شہزادہ علی اکبر رسول ایک ٹیم ہے کہ شہزادہ علی اکبر امام حسینی خدمت میں حاضر ہوئے تھا تو جبل کیوں تھے بابا جان مڑ جنو اجازت تو یہ تو امام حسین علیہ السلام سے ارشاد کیوں تھے وہ علی اکبر تو سے مجھن کو یہ تھا تو ہنی ملارے سزارے اگر من تو سے اجازت دیئے تو آبو تو مجھے پتن ہوئے تو حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام یہ ارشاد عمل تھے سزارے ملارے اگر پوری گھڑی کو ہنی گدنی کو کوئی انہوں نے علی دی اصلی نے زینب کبرا آخر زینب کبرا سے پھٹ لے تھی اکبر سے اصلی میں اجازت کی نام کو لے تھی پھٹ لے تھی تو رسید ارحم غربتنا لا طاقت لنا على فراقی وفقی اکبر اسی غربتی اکسو صبر تھے دی جدائیت رو برداشت بھی بہرحال زینب کبرا سے لے تھی حضرت علی اکبر سے لیکن ماں ام لیلا کی اجازت رہی تو ام لیلا سے رسید علی اکبر منو بس کی حق تھی پپی زینب ہوئی تو صحیح پپی زینب کی اجازت رہا تو مسلمان آ کر انہوں کون مزہ رکھی تھی زینب کبرا کی اجازت رہی تو وہ پیار کے سزار پورے سے علی اکبر بجائی فریاد شروع تھے راوی سے بیان تھو مجھے لکی رسول علی اکبر کو کیوں پردہ ہن بے لو کہہ دو کچھ تو خبر ملی کہ علی اکبر سے اجازت اور پردہ ہن نہ رہے کسو کبھی سارے سے دوبارہ مجھ کو دین کا روح کیا تھے وہ اجازت کی ضرورت ہے کہ پردہ ہٹتے ہو
کبھی کبھی ایک طرف بڑی تو یا علی بلا آخر بڑی مشکل ہے علی اکبر نے اجازت نہیں دیتا روکا تو حضرت علی اکبر نے روکا سیدھا تو حضرت امام حسین خدمت حاضر کو رسول بابا جان مسلسل ماں پکارے تجار مدار ہاں کی اوپر میں اجازت دیا روز می ماں راضی ہی ترجو انی جملہ رجنون اللہ انی مقام یا علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم سے رضو کہ انو مرش پر جی علی اکبر امام حسین مجھو چکو لے دو علی اکبر سے حضرت امام حسین سے نحکے ہاتھ دیتا تو ہن کرو دے ہن بوئے تو ششانو پہ ٹیکسی اور چکو دے جر گھور مالا کو خبر جوان کٹی تجا قدر ہی جو لو جوان کچھ مجھو چکو بلا تو بالکل ہی شک کیوں دے بارے جر گھور کو علی اکبر حسین سیو دیکھ لکھے تو علی اکبر مبارک کوشش آیا حسین سا کیوں امام حریفت رسول دئی وہ علی اکبر انو امام اسکو دادا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام بلا آخر عزیزان ایرانی قدر علی اکبر قدرگاہ وری رسلو امام حسین صاحب ہنٹو خدا کے رسول دئی اللہم اشہد علی هؤلاء القوم خدا یعنی قوم گواہ بینو الذی برز الیہم غلام انہیں قوم وری عدو جوان بجوہ اشبہ الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا تو رسول ذات نہا بنادنہا مخلوق من لے گراو شبیہ سلو مسی موڑی تے درکتوں رسول پری مسی یاد درکتی رسول پری مسی اخلاق رسول سی پرلو کا پرلو سلو اذا کننا اشتقنا بزیارتک بزیارت نبی کا نظرنا الی کرے گا بسے رسول خدا زیارتو مشتاق بلسو جوان علی اکبر ٹکور علی سچرو قدرگاہ ولی رسولو جواب مومنی علی اکبر قدرگاہ ولی رسولو تو حسین نے برداشت نہ ہوئے چھوٹ علی اکبر بدل ولی رسولو رسول مہلن مہلن یا بنی یا اکبر وہ اکبر چھوٹ بیاسو علی اکبر پیرے کی ٹکے طرف بچو شرمالو کربلا تنسیہ نار بچو ہنبو علی اکبر چکو دے چکو دے بابا جا پتہ جو کمڑے اجازت آنے ہوئی کہ شخص کی نہ کیوں درست ہے امام حسین سے افسوس اکبر تھوگا تم پر جان پر نہیں ملے تھوڑا کم تم پر جوان کو پہلے تو مسئلہ سے نہیں اکبر ہاں افسوس امام حسین رضو دے اکبر چھوٹ چھوٹ بابا مواری کٹیوں میں پھوٹ پھوٹ کی بابا اکبر قتلگانی پالو حیدر کرار ہوں تخشیز اکبر سے کوئی ہی پھرنا تو قتل عام کا دشمن قتل عام ادائی جانے تو کہ تاریخ و کتاب لکھے ہی کہ شام کو پوچھ اکبر کنیے علی اکبر ہوتا یا علی مرتضی حیدر کرار آپ کنیے ادائی جانے تو جنگ دے آدھر ٹرے دے ویا لے ہوں اداو جوانک رم اداو تتو کنی ویا لے گلا یا لے ویا لے گلا یا لے تو کنی نانے ایک سوچتا بس رزنا کہ جوان پوش کچاہ کا جوان ہوں تو مشکل آئی ہی نصیب مجھو اکبر بابر لے لے بابر لے لے حضرت علی اکبر سے کہا دنیا تو رسم مطابق ہے میاں لے گلا ہے علی شکل لے گلا ہے شکلی دوبارہ وہ امام حسین صاحب نے وہ چکر لے گزارش سنے بابا جان اگر وہی ٹھکی ایک رشد بابا جان وہی ٹھکی ایک رشد دونوں سے دشمن پر خبر ہے میرے کو ہے اس کو رضنا امام حسین راسو شکل لے گلا کرب لے دیا جوان پوچھی آخری موقعی آخری خواہش کیا ہو خواہش کے ہوگئی وہی پیارا خواہش حسین نام خواہش پر کر دے لو حسین سے اگین مبارکو جب ہاری علی اکبری مبارکو دہنے یا لو بھت علی اکبر پتو کے رس لو دے بابا جانتی آج تو بولنے لوگ بس کی ششی ہی تو حضرت امام حسین تو ہی ترکیب اختیار تو ہمیں لوگ امام حسین وصلو علی اکبری مبارک ماں جب کو تو حضرت اکبر بس گڑ گڑی گئے گڑ کے زمن اللہ تو دالو پیغمبر خدا کا علی مرتضی کا حضرت امام حسن نے تو وہی کیوں رہا یا مومنی حضرت علی اکبر دوبارہ قتل کا وجہ سلو
ندای جانے کھو کہ خلدم نہ بکلو تاری خون کے نکلنا انائی بڑے دیجی بجلی پر پشیجہ پالی بوئی حیدر کرارو کچھو کھنارو چمک پشیجہ نہیں کوئی جگہ پشیجہ لو ایک دین کے نلا گڑے کے پیونو نلا یا عبدہ علیکم من السلام ونلا حسین و قرد پدو حسین سا چویا دکتن امام بڑا چھوڑ سانی بولے اپنے امام بولے دم دم بوئی پیلے سوال کرو راوی سے بیان کیوں بیٹھے کیوں مسئلہ امام حسین دار کربلایا علی مرتضیٰ پچھو حسین شاہ علی اکبر جنازے نہیں پالو کبھی بھی روڈ اٹھے یا علی دے لو کبھی بھی روڈ اٹھے یا علی دے لو علماء سے رسنا یا تو حسین دے مجھے میرے جی کا تو علی اکبر کہو سے رسلو یا تو مصیبت لے کے راج بڑی بولتا لو بابا علی مرتضیٰ کہو سے لو بابا جا علی اکبر دے مصیبت لے کے راج بڑی علی اکبری می مدد تو نے وہ مشکل کشا رحمت اللہ علیہ القوم الظالمین